السلام علیکم حیات بھائی، خیریت سے ہیں؟ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمد للہ خیریت ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، خداوند متعالی آپ کو جزائے خیر دے، کال کرنے کا شکریہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کافی حیات دنوں سے نام ہے؟ میں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش۔ جی بالکل، حیات نام ہے میرا۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں حیات بھائی۔ کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا آپ سے بات کروں، تو پھر یعنی کہ کچھ وقت نہیں نکل رہا تھا، تو پھر آپ کی کچھ ویڈیوز سنی ہے، میں نے دیکھی ہیں، کافی مجھے پسند آیا۔ یعنی کہ آپ کا ایک جو طریقہ اور آپ کا لہجہ بھی مجھے کافی پسند آیا ہے۔ بہت سارے یہاں پر ہمارے اپنے بھی بہت سارے علماء حضرات ہیں، اور بھی مختلف لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، تو ایک دو سوال کرنے کے بعد نہ وہ غصہ ہو جاتے ہیں، اور کافی جس کو کہتے ہیں کہ پھر نہ کچھ پوچھنے کا ہی دل نہیں کرتا۔ صحیح چاہے بندہ مطمئن ہو یا نہ ہو، تو بس وہیں پہ نا گفتگو ختم کرنی پڑتی ہے۔ تو صحیح میں نے فرمایا۔ آپ کو سنا، یعنی کہ یہ کچھ دنوں سے میں سن رہا ہوں آپ کو، تو آپ کافی تحمل مزاجی سے یعنی کہ جواب دیتے ہیں، اور پورا مطمئن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو اس جزائے خیر وجہ دے۔ سے میں آپ سے کوشش کی، یعنی کہ تو یہ کچھ دن پہلے میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر آپ بتا رہے تھے یعنی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں یہ بریلوی حضرات ہے، بریلوی مسلک کے، تو وہ بولتے ہیں کہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ پھر آپ نے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام ان کو بھی اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ تو یہ یعنی کہ نور سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس لحاظ سے یعنی کہ آپ اس کا یہ بیان مطلب کرتے ہیں؟ دیکھیں، یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس مادے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، وہ ایک بہت ہی جی اعلیٰ، بالکل۔ پاک اور مقدس ہے۔ نور، ایک نور تو ہم لائٹ کو کہتے ہیں، جو لائٹ ہوتا ہے نا، سورج کا لائٹ ہے یا مثلا راک کا لائٹ ہے۔ یہاں پہ جس لائٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اس طرح کی لائٹ نہیں ہے۔ یہ لائٹ جو کہا جا رہا ہے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ لیکن جو بھی ہے کیسے، یہ، کس طرح؟ ہاں، یہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی مقدس اور بہت ہی پاک اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو خلق کیا ہے۔ تو اس کی زیادہ دیکھیں، اس کی زیادہ ایکسپلینیشن احادیث روایات میں نہیں ہے، اور میں اپنے آپ سے نکتے جو لوگ بناتے ہیں نا، نکتے بنا کر وہ ادھر ادھر پیش کرتے ہیں، میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا، اپنی طرف سے میں تعویل نظریہ پیش کروں۔ ہاں بالکل ہاں، تو حدیث میں بالکل، یہی ہے۔ لوگ نا یہ کچھ انوکھی سی ہم، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہم، ہر واقعے کے اندر، ہر قصے کے اندر کچھ انوکھا ملے، اور جیسے یہ خطیب حضرات بھی کرتے ہیں، تو بس وہ انوکھی بات، یعنی کہ چاہے وہ کتنی کمزور بھی ہو، بس وہ نہ کچھ خاص بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل بالکل۔ بس جو کسی اور نے نہ بتایا اور بس وہ میں بتاؤں۔ ایک منٹ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں اس مسئلے میں۔ یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے، ان کا نام ہے حافظ ابن عساکر دمشقی الشافعی۔ ان کا کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اچھا، جو بہت ہی معروف مشہور کتاب ہے۔ یہ ان کا کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، یہ صحیح کوئی صحیح، 60-65 مجلدات پر ہے، یہ بہت ہی وسیع ہے، اور اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ اچھا، اچھا، یہ اس کی جلد نمبر صحیح صحیح، 42 ہے، اس کا جلد نمبر ہے 42۔ اچھا، جلد نمبر 42 ہے، اچھا، یہ سن 1996 میں چھپی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں، اس میں صفحہ نمبر 67 پہ ملاحظہ فرمائیے، وہاں پہ اس نے 2 اسانید کے ساتھ روایت کی ہے۔ یہ ایک سند ہے اور دوسرا سند۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ پہلا اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، پہلا جو سند ہے اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ قضیبا من نور قبل ان یخلق اللہ الدنیا ب40,000 عام۔ اللہ تعالیٰ نے، صحیح قضیب بولتے ہیں ایک ستون کو، کالم کو بولتے ہیں، ایک عمود کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح، عمود نور کا بنا دیا، اس سے پہلے کہ دنیا کو بنا دے 40,000 سال پہلے اس بنایا تھا۔ فجعلہ امام العرش، اس کو عرش کے سامنے رکھا ہے، حتی کان اول مبعثی، جب تک کہ میرے مبعث کا ٹائم آیا ہے۔
فشق منه نصفا فخلق منه نبيكم والنصف الآخر علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو اس وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اس نور کے اس کالم کو دو شق کیا ہے. نصف اس کا آپ کا نبی ہے اور دوسرا نصف اس کا کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. اچھا دوسرا حدیث میں دیکھ لیں، یہاں پر زادان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، میں نے سنا کہ میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے كنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ مطیعا یسبح اللہ ذلك النور ويقدسه قبل ان يخلق آدم ب14 الف عام. میں اور علی علیہ السلام نور تھے اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، اور وہ نور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اور تقدیس میں مشغول تھی اس سے پہلے کہ آدم کو بنایا جائے 14,000 سال پہلے آدم سے. فلما خلق اللہ آدم رکز ذلك النور فی صلب، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا ہے تو اس نور کو آدم کے صلب میں رکھا ہے. فلم نزل فی شیء واحد حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب فجزء انا وجزء علی. تو ہم ہمیشہ ساتھ ہی تھے میں اور علی علیہ السلام جب کہ عبد المطلب علیہ السلام کے صلب میں آئے تو پھر وہ میں صلب حضرت عبداللہ علیہ السلام میں چلا گیا اور علی علیہ السلام صلب حضرت ابو طالب علیہ السلام میں چلے گئے. یہ روایات ہیں کہ جو آپ لوگوں کے کتب میں، ہمارے کتب میں اس کے روایات بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے اس کے روایات بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی خلقت جو ہے نور سے ہے. جی سر کوئی اور سوال ہے؟ السلام علیکم راجہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، خدا کی کروڑوں اربوں رحمتیں ہوں آپ پہ، آپ کے والدین پہ، آپ کے خاندان پہ. تھینک یو سر، آپ پہ بھی ہوں انشاءاللہ، آپ کے والدین پہ بھی ہوں. تھینک یو سر. آمین. اچھا حسن بھائی، میں اس ٹاپک پہ بڑی کوشش کرتا ہوں کم سے کم بات کروں، لیکن مجبوریاں کرنی پڑتی ہے کیونکہ کوئی اور نہیں کرتا، پھر مجھے ہی کرنی پڑتی ہے بات. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے آپ کے اور ہمارے محترم ہیں نقوی صاحب مسلسل وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جن میں انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال وہ کر رہے ہیں، اور انہیں شاید اس چیز کی زیادہ تکلیف ہے کہ آپ انہیں اہمیت نہیں دیتے. وہ 50 ویڈیوز بناتے ہیں آپ ایک میں ان کا نام بھی نہیں لیتے، تو وہ انہیں تھوڑی سی ہوتی ہے اس چیز کی. چھوڑیں ان کو بھائی، چھوڑ دیں بھائی. دیکھیں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا دیکھیں، اگر غالی میری تعریف کریں تو یا میرے سے اختلاف نہ رکھیں، وہ تو پھر مجھ میں کوئی اشکال ہوگا نا. دنیا کے جو بدترین کافر ہوتے ہیں غالی، اور وہ بھی جاہل قسم، سب سے جو جاہل قسم کے غالی ہیں جن کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. ہاں، تو اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں جن کی مخالفت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم صحیح راستے پر ہیں. جی سر. جی اس میں یہ ہے کہ آپ کا تو یہ حسن ظرف ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی جو بندہ ہے بالکل اپنے آپ کو بہت بڑا کسی بھی سیدوں کا یا کسی بھی طبقے کا نمائندہ سمجھ کے دوسرے بندے پہ تنقید شروع کر دے تو اس پہ تو پھر میں بات کروں گا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدوں کے بہت جو ہے عزت کرنے والے ہیں، اور اسی مسئلے پہ وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ یاری صاحب حرمت سادات کے خلاف ہیں، یہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. تو اگر آپ مجھے بس 2-4 منٹ دیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سیدوں کی کتنی تعظیم کرتے ہیں. تو اس پہ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا انہوں نے ایک جو کلچر بنا لیا ہے گالی گلوچ والا، تو اس کا تھوڑا سا میں جواب دے دوں کہ یہ گالی کیوں دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک نامور راکر ہے سید ذریعت عمران شرازی. آپ کیونکہ پاکستان کے پنجاب کے ذاکرین سے ناواقف ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ پاکستان کے نامور راکر ہے سید ذریعت عمران شرازی صاحب، اور بڑا یہ مقام ہے اور بڑی عزت ہے اللہ نے انہیں دی ہوئی ہے، پنجتن پاک نے دی ہے، بہت اچھا یہ ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے زرد نقوی صاحب نے ان کے خلاف ایک ویڈیو بنائی تھی، اور انہیں اور ان کی والدہ کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا، اور تقریباً گالم گلوچ کی ایک سید زادی پہ اور ایک
जो है क्या उसका नाम है, इतना नाम वाला बंदा, तो उन्हें गालियां दी, तो उनका जवाब उन्होंने दिया था इन्हें कि उन्होंने क्या इनके बारे में कहा। मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ। आज मेरी जुबान खुलती पई है तो मैं बिल्कुल उसको जवाब दे पिया जिन्ना मैं सुन लगा सा मैं हूं पे चुप रहा शाह जी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि पिछली दफा लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि आपके पास कोई सबूत नहीं होता, बगैर सबूत के आप आ जाते हैं। तो मैं एक सेकंड ये आपको सुना देता हूँ, शायद मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है फ्रंट कैमरे वाला, आज भी होता, बहरहाल अगर सुन ले तो उसको मैं उसका वजह से 10 ये जो आपको तो नहीं समझ आएगी, जो पंजाबी बोलते हैं आपके लोग वो नहीं समझ बहुत आएगी। साउंड उसकी नहीं समझ आती है जी, आसाम पंजाबी मेरा किरदार देखे, मेरे घर में देखे, मेरे खानदान में बात बंदे आते हैं भाई इन्हें के दाखला के दिता है मेरे को कुछ मैं के अदादारी तो नहीं लाया। मैं आज खड़ा लाहौर में रहना, मैं किराए मकान था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी मैं कब्र शाह जी। आज मेरी जुबान खुलती पई है तो मैं बिल्कुल उसको जवाब दे पिया जिन्ना मैं और तशहद चो अली वल्ला पढ़ता जेड़ा न पढ़ता होवे तशहद चो कुत्ते दा पुत्तर। आज मैं पैगाम पे देना और सर्क नकवी हराम जादे। आज मेरी जुबान खुलती पई है तो मैं बिल्कुल उसको ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। उन्होंने ना क्या कहा है आपने भी सुन लिया है, बाकी तो लोग बाद में वीडियो सुनेंगे उन्होंने भी सुन लिया है। तो उन्होंने क्या है कहा है, और उसके बाद इसी उनकी तईद जो करने वाले हैं वो मैं नहीं हूँ, कोई आम बंदा नहीं है, वो है जनाब आसिफ रजा अलवी साहब जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इनकी तईद ना सिर्फ तईद की है बल्कि ज़ारक नकवी साहब के बारे में उनकी भी जरा थोड़ी सी राय सुन लें। फैसला वक्त के इमाम पे छोड़े, इंशाअल्लाह न्याम में जुल्फकार जब निकलेगी तो फिर हर उस शख्स की गर्दन पे चलेगी जिसने सादात को किसी भी दौर में तकलीफ दी है। बाबा जी की सेहत सलामती के लिए। और ये तो मैंने बहुत मुख्तसर से दिखाया, वीडियो का लिंक मैं कमेंट्स में दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग लोगों को बुरा कहते हैं उन्हें लोग खुद किस नामों से याद कर रहे हैं, ये लफ्ज मैंने तो नहीं कहा ना, और इसकी तईद कौन कर रहा है। और फिर इसके बाद मैं मजीद आपको दिखाता, टाइम नहीं है, कि आखिर में जितने भी सादात मुमनीन थे वो उन्होंने भी तईद किया है कि ये जो लफ्ज का है ये बिल्कुल ठीक है। फिर मजीद अगर किसी को सबूत चाहिए तो वो ये कमेंट्स देख सकता है, 631 कमेंट्स है इसमें, कि उसमें इन्हें किस नाम से याद किया गया है। एक तो ये बात है। तो दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक आप जो लोग कमेंट्स करते हैं इसमें इन्होंने एक नया काम शुरू किया हुआ है जिसमें ये जमात उमरिया के भी लोग हैं कि जब भी कोई भी ज़ारक नकवी के खिलाफ या मुमताज नकवी या किसी भी या कोई भी ऐसा बंदा जो इनके खिलाफ बात करे, सपोज मैं हूँ या कोई भी ABC है, आपने फौरन जो है उसे चुप करवाना है। यहाँ पे जब कहता है कि कहा गया है कि इन्हें दें अपना क्या उसका नाम है, यहाँ पे 1500-2000 रुपए का आप डोनेट करें और आपका नाम ऊपर आएगा। और उसके बाद आप लोग जो है क्या उसका नाम है देखने में अल्लाह यारी साहब क्योंकि साथ साथ कमेंट्स देख रहे होते हैं तो उन्हें लगेगा कि ये आप उनके रेगुलर व्यूअर्स हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कमेंट्स में कुछ लोग शायद मुझे गालम गलौज कर रहे हो, मुझे इस चीज से नहीं है। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है, मैं पहले भी याद कर चुका हूँ, अच्छा है कि मुझे कल मेरे बेटे ने कहा है, उसने कहा कि अल्लाह यारी साहब के लाखों सपोर्टर हैं, लाखों चाहने वाले हैं, आप अकेले जाते हैं बात करते हैं, वो क्यों नहीं जाते। तो मैंने उसे एक जवाब दिया, मैंने उसे ये कहा है कि जो कुछ भी है ठीक है, मुझसे बाकी लाखों सपोर्टर से बात हो या ना हो, ठीक है, मुझसे बात जरूर होनी है। मुझसे पाक बीबी इस चीज का पूछेगी कि एक मजलूम की हमायत के लिए तुम क्यों नहीं खड़े हुए। मैं कम अज कम पाक बीबी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैं कुरान पाक सर पे रख के कहता हूँ, अभी आज जब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, मैंने आज इमाम जमाना के हजूर अल्लाह के हजूर इस्तिखारा की है जिसमें वाज़ेह तौर पर मुझे इशारा मिला है कि अल्लाह यारी का साथ देना बिल्कुल ठीक है। बाकी ये जो लोग गालम गलौज शुरू करते हैं इनसे मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ दें भाई। आए, राजा साहब अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामती दे इंशाल्लाह। ऐसे देखें, ऐसे लोगों को छोड़ दें, इनका वाकई मुझे परवाह नहीं है।
یہ مجھے اچھا کہیں برا کہیں اس سے یعنی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. مجھے طبیعت میں کسی قسم کی یعنی کوئی خلل کوئی خدش خدشہ کوئی اداسی کچھ بھی نہیں ہوتا. تکلیف نہیں ہوتی, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بھی بندہ آپ کو کچھ کہتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائی یہ اگر کوئی بڑا عالم ہوتا ہے, کوئی خطیب کچھ ہوتا تو یہ کہتا نا تو بات بنتی. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ زیرو لوگ ہیں بھائی. یہ برا کہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے برے کہنے سے؟ کچھ نہیں ہوتا. لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں بھائی. جو پورے قرآن میں سے صرف سورہ فاتحہ وہ بھی پتہ نہیں اس کو آتا ہے یا نہیں آتا, اتنی اس کی تعلیم ہے. اور بس کیا اس کو وہ مجھے برا کہے تو کیا ہوتا ہے؟ سو واٹ. دنیا میں 7 کروڑ لوگ ہیں, اس میں 2 چرسی بنگی اور ایک دو گالی مجھے گالی دے دیں صبح شام. میں گالیوں کا عادی ہو چکا ہوں بھائی. مجھے اتنے سالوں سے گالی دے رہا نا بڑے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مراجع مجھے گالی دیتے ہیں, وہ کفر کے فتوے لکھتے ہیں. یہ اشیاء جو بڑے مراجع ہیں, یہ حکومت ایران خامنئی خود اپنے اسپیچ میں آ کے اس نے واضح طور پہ میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو تشیع امریکہ سے آتا ہے وہ اس کو ہم نہیں چاہتے. واضح طور پہ ایران میں میرے بینر لگاتے تھے لوگ. جب میرے سیٹلائٹ ٹی وی تھا نا, بہت سارے چھوٹے قصبوں گاؤں میں میرے بینر لگاتے تھے اور میرے چہرے پہ کراس لگاتے تھے کہ یہ امریکہ کا آدمی, اس کو نہ سنو. اس سے ہماری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ لوگ اتنے چینل ہیں, سیٹلائٹ چینل ہیں عربک میں, ان کو ہماری وجہ سے سعودی عرب کو ان کو فنڈ دینا پڑا, ان کو کھولنا پڑا. یعنی سال میں $10 of millions ان کے لیے وہ ان کو فنڈ دینا پڑا ہماری وجہ سے, ہمارے مقابلے کے لیے عربی میں اور فارسی میں. اور وہ لوگ صبح سے شام تک مجھے گالی دیتے ہیں. وہ وہاں پہ بڑے علماء ہیں, ایسے نہیں ہے ان کی طرح کہ وہ کچھ بھی نہ ہو. وہ بڑے لوگ ہیں, بڑے حافظ ہیں, مصنف ہیں, PhD والے لوگ ہیں. تو یہ تو کوئی چیز, یہ تو کیڑے مکوڑے حساب میں نہیں آتے بھائی. یہ کیا چیز ہے کہ مجھے اگر برا کہیں تو میری طبیعت کو کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ لیکن اب ہم یہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقی کچھ آپ کے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو, لاکھوں چینل والے میں سے کوئی آپ کے سامنے آ کے بیٹھے یا نہ بیٹھے, میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں انہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. آپ اللہ آپ کو عزت, آپ مہربانی یہ کرو نا کسی ذاکر کو ادھر لے کے آؤ مناظرے کے لیے سیدانی کے نکاح پر. ڈرتے ہیں آپ سے وہ ایک سوال ہے جی, آیت تطہیر کے حوالے سے ایک سوال تھا. آپ سوال چھوڑ رہے ہیں, آپ دوسروں کو باری دے دیں. اگلے ہفتے پھر آپ سوال کریں, ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو عزت دے راجہ صاحب, خدا آپ کو جزائے خیر. اگلے ہفتے. تھینک یو سر, تھینک یو میرے بھائی, اللہ آپ کو عزت.